نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا موضوع اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان، اور اس بیان میں ہم آپ کو ایک وظیفہ بتائیں گے۔ جو طالب علم بچے ہیں روزانہ اپنے استادوں سے مار وغیرہ کھاتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی مار سے جان چھوٹ جائے گی۔ ان کو ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ جن بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، ان کو اللہ کے کرم اور فضل سے جلد سبق یاد ہوگا اور بھولے گا بھی نہیں۔ قال اللہ تعالی وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کھانا ان کی ماؤں کا اور ان کا لباس مناسب طریقہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، اور وہ تنگ کر دیا گیا ہے جس پر اس کا رزق، وہ خرچ کرے اس سے جو اللہ نے اسے دیا ہے، اور تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو مگر اس قدر جتنا اسے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو چیز تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے۔ مطلب جو اپنے بچوں اہل عیال پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ اور کچھ احادیث بیان کروں گا، اس کے بعد وظیفہ بیان کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جسے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ ہے جسے تو غلام آزاد کرنے پر خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ ہے جسے تو مسکین پر صدقہ کرتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے جسے تو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے۔ ان سب میں سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے جو تو اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا ہے۔ مطلب سب سے پہلے اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اس کے بعد صدقہ اور خیرات کریں۔ مطلب اہل خانہ پر اس طریقے سے خرچ کریں کہ فضول خرچی نہ ہو، ان کی جائز مسائل، ان کے جائز مطلب کام پورے کرے، تو پورے کر کے باقی جو بچے وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے، غرباء میں، مساکین میں، یتیموں میں، ان سب میں، رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، جن کے پاس 2 ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے، ان میں بھی خرچ کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے اہل خانہ کی ہی ضرورتیں پوری کرتا رہے، کہ ان کو عیاشیاں اور بہت الٹے سیدھے کام میں ان پہ خرچ کرے۔ اب دیکھیں، جیسے ایک موبائل ہے جو 20,000 سے 25,000 پہ بھی کام چلتا ہے، وہ لاکھوں میں خرچ کرے، یہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ جیسے ایک کھانے پہ پیٹ بھر جاتا ہے تو 8 ڈشیں، 6 ڈشیں بنا کے گھر میں کھانا کھانا، یہ فضول خرچی ہے۔ کچھ لوگوں کو ایک ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے، اور آپ 4 5 ڈشیں بنا کے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کر رہے ہو، تو یہ فضول خرچی ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کو اپنا جسم چھپانے کے لیے لباس میسر نہیں ہے، اور آپ 10 15 سوٹ بنا رہے ہو ایک سیزن کے، تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ مناسب مقدار میں، جیسے ضرورت کے حساب سے 4 5 سوٹ، 6 سوٹ، یہ مناسب طریقے میں ہیں، تو فضول خرچی نہ کریں۔ اپنے غرباء، مساکین، یتیم، رشتہ داروں میں خرچ کریں، تو ان کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور اس سے جو بچے فریضہ حج اور عمرہ بھی ادا کرے، تو اس طریقے پر اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور وہ اپنی جنت کا راستہ ہموار کر رہا ہوتا ہے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ابو سلمہ کے بچوں پر خرچ کروں تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ کیونکہ میں انہیں ادھر ادھر مارا پھرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ وہ میرے بھی بچے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، تو ان پر جو خرچ کرے گی تجھے اس کا اجر ملے گا۔ اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں، اپنے قریبی رشتہ دار جو غریب ہیں، جن کے بچوں کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، 2 ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے ان کے بچوں کا بھی خیال کریں، ان کے بچوں کی عید کا بھی خیال کریں، ان میں خوشی غمی بانٹ لیا کریں، یہ بھی آپ کے لیے اجر عظیم ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی طویل حدیث جسے ہم نے کتاب کے ابتدا میں نیت کے باب میں ذکر کیا ہے میں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرے گا تجھے اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمہ پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا۔ مطلب کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے یاروں دوستوں کو شراب میں عیاشی میں لگاتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کو ذلیل کرتے ہیں کھانے پینے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے صدقہ جاریہ والا جو خرچ ہے وہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی، وہ بھی اجر عظیم کا مستحق ہے۔ تو اسی لیے آپ فضول خرچ دوستوں میں خرچ کرتے ہو، اچھے اور مخلص دوستوں ان میں کچھ خرچ کرنا چاہیے مناسب مقدار میں، اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں اپنے اہل و عیال کے بعد۔ یار دوست اپنے اہل و عیال کے بعد آتے ہیں، یہ نہیں کہ سارے پیسے اپنے یاروں دوستوں میں لٹائیں، ان کی عیاشی میں، ان کے خواہشوں پہ لٹائیں تو اپنے بیوی بچے بھوکے بیٹھے رہیں، یہ بھی گناہ کا مستحق ہے اور ان کی بد دعا کا مستحق ہے بیوی بچوں کی، اور یہ بد دعا، یہ گناہ اس کو جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر مرد اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے اور اس سے خدا کی خوشنودی کا طلبگار ہو تو یہ اس کے حق میں صدقہ ہے۔ صدقہ ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ میں صدقہ کروں، یہ بھی صدقہ ہے اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ دینا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب کہ اللہ کے بندے صبح کو اٹھتے ہیں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ مال کو روک کر رکھنے والے کے مال ضائع کر دے، جو مال کو سنبھال کے رکھتا ہے، بخل کرتا ہے۔ بچانا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں کی پر خرچ کر کے اور غرباء میں خرچ کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پھر جو بچتا ہے وہ رکھے، اس کو بچا کے رکھے، فضول خرچی نہ کرے، یہ ثواب کا کام ہے۔ جو بخل کر کے، کنجوسی کر کے، ڈانٹ ڈپٹ گھر میں کر کے بچاتا ہے، ان کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں کرتا، تو وہ کبیرہ گناہ کا مستحق ہے، وہ گناہ بھی اس کو جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، جو مال آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے اپنے گھر کے لیے، اپنی گھر کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، کیونکہ مرد سربراہ ہے گھر کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جائز مقاصد گھر والوں کے پورے کرے، ان کی ضروریات، جائز جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور وہ اپنا پیسہ سنبھال کے رکھے، تو یہ گناہ ہے، کیونکہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اپنے گھر والوں کو بچائے، خود ان کی جائز ضروریات پوری کریں۔ تو یہ اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک یہ اس کا صدقہ جاریہ بھی ہے، اور جو صدقہ کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو دینا چاہتا ہے اور اس کے گھر میں خود میں غربت ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں خرچ کرے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا
اس نے روزہ توڑا تھا اور آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ پہلے روزے کا فرمایا، اس نے کہا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، پھر اس نے کہا کہ اور کوئی اس کے لیے معافی کا ذریعہ بن جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم غرباء اور یتیموں میں صدقہ کرو، تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری طرف سے کچھ کھجوریں لو اور لوگوں میں صدقہ کر دو، تو غرباء میں صدقہ کر دو۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے قریبی جتنے بھی رشتہ دار ہمسائے وغیرہ ہیں سب میں نے نظر دوڑائی ہے تو مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تم کھاؤ اور تم اپنے بچوں کو کھلاؤ، یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ تو اپنے بیوی بچوں میں خرچ کرنا، ان کو کھلانا پلانا، یہ بھی صدقہ ہے فضول خرچی کے علاوہ۔ تو اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل ہم سب پر کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ہم اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ جو بچے سست ہوتے ہیں، سبق یاد نہیں کر سکتے اور روزانہ اساتذہ کرام سے مار کھاتے ہیں، تو ان کے لیے آج خاص وظیفہ ہے، میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میں کر کے سبق یاد کرتا تھا تو سبق یاد ہو جاتا تھا، اور کچھ سوال میں میٹرک میں یہ وظیفہ کر کے یاد کر کے کیا ہوں، تو وہی سوال آگے آئے ہوئے تھے جو میں نے آگے کر دیے وہ سوال، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی عطا، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے؟ یہ آپ نے کاپی پنسل اٹھا کے اس کو نوٹ کر لینا ہے اور اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اب سماعت فرمائیں۔ اللہم نور قلبی بعلمک واشرح صدری بنور معرفتک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم وصلو علیہ۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ اللہم نور قلبی بعلمک واشرح صدری بنور معرفتک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم وصلو علیہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔